یہ سورۃ الاعلی جو جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سبح تسبیح بیان کیجیے، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہے۔ یہ سورۃ الاعلی جس کا آغاز ہوا ہے، اس کی فضیلت میں کوئی خاص حدیث وارد نہیں ہے، لیکن دو احادیث سے اس کی عظمت اور فضیلت کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین والجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اور جمعہ کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ، اور جب عید اور جمعہ کی نماز ایک ہی دن میں اکٹھی آ جاتی، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ، تو نبی علیہ السلام دونوں نمازوں میں یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کا مستقل عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں یہ صورتیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورتیں بڑی جامع اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی وسیع، کیونکہ عید کا نماز، عید کا جو اجتماع ہے وہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کا اجتماع بھی بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو بڑے اجتماع میں ان دو صورتوں کا انتخاب ان کی معنوی عظمت اور وسعت کی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ کان یقرأ فی الرکعتین اللاتی یوتر بعدہما بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ نبی علیہ السلام جو وتر پڑھا کرتے تھے، تو وتر سے قبل جو دو رکعات ہیں ان میں آپ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون، اور جو وتر ہے ایک اس میں قل هو اللہ احد۔ تو یہ بھی ایک اہم موقع ہے وتر کا۔ وتر کا معنی قیام اللیل کا اختتام، تو ایک دن کا اختتام ان دو یا ان تین صورتوں کے ساتھ آپ کا فرمانا ان کی معنوی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اس میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی ظہر کی نماز میں پڑھنا مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو چونکہ آپ کبھی کبھی کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے، تو اس دن جو آپ نے ایک آیت کریمہ بلند آواز سے پڑھی تو صحابہ کو یہ علم ہوا کہ آپ سورہ اعلی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ذکر بھی ایک حدیث میں موجود ہے۔